اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محرم خاتون سے رشتہ ازدواج قائم نہیں کیا جا سکتا. نامحرم خاتون سے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ رشتہ ازدواج قائم کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، تو ہم جنس بازی عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم جنس بازی یہ ہے کہ مرد کا مرد سے نکاح اور عورت کا عورت سے نکاح، اس کو ہم جنس بازی کہتے ہیں، اور اسلام نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے. وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے جو اس طرح کے نامشروع اور بہت ہی کبھی تعلقات کو قائم کرتے ہیں، یعنی عورت کا عورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے. یا مغربی تہذیب میں دیکھ لیں، انسان جانوروں کے ساتھ رشتہ ازدواج کو قائم کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اب آتے ہیں حلال اور حرام تعلق کے درمیان کیا فرق ہے. حلال تعلق اور حرام تعلق. حلال تعلق اگر دو نامحرم ہیں، چونکہ ہماری گفتگو کا محور خاندان کی تشکیل ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں خاندان کی تشکیل کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ ازدواج کا ہونا ضروری ہے. یعنی دو انسان، مرد اور عورت، آپس میں اگر خاندان کو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا قدم ازدواج کا ہے. اب دو طرح کے تعلق میں نے جس طرح عرض کیا کہ بنائے جا سکتے ہیں، ایک حرام تعلق ہے اور ایک حلال تعلق ہے. حرام تعلق کس کو کہتے ہیں؟ دو نامحرم جب آپس میں بات کرتے ہیں، دو نامحرم جب آپس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، دو نامحرم جب آپس میں کہیں جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو یہ تعلق جو ان دونوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اس ملنے سے، آنکھوں کو ملانے سے، بات کرنے سے، چیٹ کرنے سے، واٹس ایپ پہ میسج کرنے سے، فیس بک پہ لائک ڈس لائک کرنے سے، یہ تعلق حرام کے زمرے میں آتا ہے. یعنی دو نامحرم مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی سے پہلے اگر وہ تعلق قائم کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو وہ تعلق حرام تعلق کہلاتا ہے. پس اور ایک تعلق حلال تعلق ہے. حلال تعلق یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر انسان کسی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ تحقیق کرنے کے بعد، دقت کرنے کے بعد اور سب کچھ جانچ لینے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ صیغہ عقد کو منعقد کرتا ہے، یعنی نکاح کر لیتا ہے. نکاح کرنے کے بعد وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں. تو اگر یہ آپس میں بات کریں، ملیں، کہیں گھومنے کے لیے جائیں، تو یہ جو تعلق قائم ہوا ہے صیغہ عقد منعقد ہونے کے بعد، یہ تعلق حرام تعلق نہیں بلکہ حلال تعلق ہے. پس فرق ہے. دو نامحرم مرد اور عورت جو آپس میں نامحرم ہیں، ان میں اگر صیغہ عقد جاری نہیں ہوا، یعنی نکاح نہیں ہوا، وہ چاہے نکاح موقت ہو یا چاہے نکاح غیر موقت ہو، دائمی ہو، فرق نہیں کرتا، یہ جو تعلق قائم کریں گے وہ تعلق حرام تعلق ہے. لیکن اگر جانچنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، گھر والوں کی رضامندی کے بعد اور مرد اور عورت کی رضامندی کے بعد اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مزید جاننے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے گھر والوں کی رضامندی کے تحت وہ آپس میں صیغہ عقد منعقد کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں جو تعلق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ تعلق حلال تعلق ہے اور اس کو قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں. ہم بات کریں گے کہ آیا ازدواج یعنی شادی کرنا اسلام کے اندر واجب عمل ہے یا واجب عمل نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، کیوں ازدواج شادی ہمارے معاشرے میں مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.